حدیث نمبر 711 حضرت ابن شماسہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ قریب المرگ تھے۔ بس وہ کافی دیر تک روئے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا تو ان کا صاحبزادہ کہنے لگا، ابا جان، کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں خوشخبری نہیں دی تھی؟ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں خوشخبری نہیں دی تھی؟ 2 مرتبہ انہوں نے کہا، چنانچہ آپ نے اپنا چہرہ اس کی طرف پھیرا اور فرمایا، بے شک سب سے افضل توشہ آخرت جو ہم تیار کریں وہ ہے اللہ کی توحید کی گواہی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مجھ پر 3 قسم کے حالات آئے، یعنی میں 3 دوروں سے گزرا۔ میں نے اپنا یہ حال دیکھا کہ مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ اس وقت سب سے زیادہ محبوب بات میرے لیے یہی تھی کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پا لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ اگر میری موت اسی حالت میں آ جاتی تو یقیناً میں جہنمیوں میں سے ہوتا۔ جب اللہ نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ پھیلائے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لوں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ میں نے کہا، یہ کہ میرے گناہ بخش دیے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام پہلے کے گناہوں کو گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور ہجرت اپنے ماقبل کے گناہوں کو گرا دیتی ہے، اور حج پہلے کے گناہوں کو گرا مٹا دیتا ہے۔ چنانچہ اسلام قبول کر کے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جلیل القدر کوئی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت کا نقش اس طرح میرے دل میں تھا کہ میں نظر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اور اگر مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے کو کہا جائے تو میں اسے بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے کبھی نظر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں۔ اگر میری موت اسی حال میں آ جاتی تو یقیناً امید تھی کہ میں جنتیوں میں سے ہوتا۔ اس کے بعد پھر ہم کئی چیزوں کے ذمہ دار بنائے گئے، حکومتی مناصب پر فائز ہوئے۔ میں نہیں جانتا ان کے بارے میں میرا کیا حال ہوگا۔ بس جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے، رونے پیٹنے والی عورت نہ ہو، کوئی آگ، اور جب مجھے دفنا چکو تو مجھ پر تھوڑی تھوڑی کر کے مٹی ڈالنا، پھر میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹ دیا جائے، تاکہ میں تم سے مانوس رہوں اور دیکھوں کہ اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ مسلم۔ چلو، یہ شین اور سین کے ساتھ دونوں طرح مروی ہے، یعنی تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالو۔ واللہ سبحانہ عالم۔ فوائد۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے 3 دور بیان فرمائے ہیں، ایک اسلام سے قبل، دوسرا اسلام کے بعد، اور تیسرا جب وہ حکومت کے ذمہ دارانہ مناصب، گورنری وغیرہ پر فائز ہوئے۔ اس تیسرے دور کی گرہ بار ذمہ داریوں سے وہ خوف زدہ تھے کہ ان میں کوتاہیوں کا ارتکاب نہ ہوگا
न हो गया हो इर्तिकाब न हो गया हो जिनकी बिना पर बारगाह इलाही में गिरफ्त हो रदी अल्लाह अन्हु। इस हदीस से दर्ज झेल फवाइद मालूम हुए। पॉइंट फर्स्ट, इस्लाम से कबल की शदीद अदावत कबूल इस्लाम के बाद शदीद मोहब्बत में तब्दील हो गई। पॉइंट सेकंड, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व जलालत सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम के दिलों में नक्श थी। पॉइंट थर्ड, मौत के वक्त तकसीर के खौफ से अल्लाह की रहमत की उम्मीद से रोना जायज़ है। पॉइंट फोर्थ, अल्लाह की रहमत की बशारत के ज़रिए से करीबल मर्ग शख्स की तस्कीन खातिर का एहतमाम करना चाहिए। पॉइंट फिफ्थ, इस्लाम मा कबल के सारे गुनाहों को मिटा देता है बशर्ते कि इसके बाद सही मानों में इस्लाम व ईमान के तकाज़ों को बरोए कार लाया जाए। इसी तरह हिजरत, हज और नमाज वगैरह से इंसान के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ताहम कबीरा गुनाहों की मगफरत के लिए खास तौबा ज़रूरी है। पॉइंट सिक्स्थ, मैयत पर बैन और नौहा करना मना है। पॉइंट सेवंथ, मौत से पहले वसीयत करना मुस्तहब है, बिलखुसूस इन बिदात और रसूमात की बाबत जिनके इर्तिकाब का अंदेशा हो। पॉइंट एट्थ, कब्र में मुनकर नकीर फरिश्तों के सवाल करने का इसबात जैसा कि अहले सुन्नत का अकीदा है। पॉइंट नाइन्थ, दफनाने के बाद कब्र पर देर तक खड़े रहना और मैयत के लिए साबित कदमी की दुआ करना सुन्नत है, जैसा कि दूसरी रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसकी बाबत हुक्म मौजूद है। पॉइंट टेंथ, दफनाने के फौरन बाद कब्र पर नेक लोगों की मौजूदगी से साहिब कब्र को तस्कीन होती है और सवाल जवाब में आसानी, इसीलिए हदीस में ताकीद है कि खड़े होकर इसके लिए साबित कदमी की दुआ करो। बाब नंबर 96, साथी को रुखसत करने और सफ़र वगैरह की जुदाई के वक़्त उसे वसीयत करने, नीज़ इसके हक में दुआ करने और अपने लिए इससे दुआ की दरख्वास्त करने का बयान। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसकी वसीयत इब्राहिम ने अपने बेटों को की और याकूब ने भी। ए बेटो, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद कर लिया है, बस जब तुम्हें मौत आए तो इस हाल में आए कि तुम मुसलमान हो। क्या तुम इस वक्त हाजिर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा, हम तेरे और तेरे बाप दादा इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम की माबूद की इबादत करेंगे जो एक है और हम इसके फर्माबरदार है। फायदा आयात, इसमें मौत के वक़्त वसीयत करने का जिक्र है, जिससे इमाम नववी रहमतुल्लाह ने इस्तिदलाल फरमाया है कि सफ़र के वक़्त भी वसीयत करना जायज़ है, क्योंकि मौत का तो कोई वक़्त मुकर्रर ही नहीं है और सफ़र में मौत का इम्कान हदर इकामत से ज़्यादा होता है, इसलिए सफ़र के वक़्त भी वसीयत कर देना बेहतर है। हदीस नंबर 712, अहादीस में से हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है जो बाब इकराम अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजर चुकी है। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया, बस अल्लाह की हम्द व सना बयान की, वाज किया और नसीहत फरमाई। फिर फरमाया, अम्मा बाद ए लोगों, यकीनन मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है कि मेरे पास भी मेरे रब का फरिश्ता आ जाए, यानी फरिश्ता, और मैं इसका पैगाम कबूल कर लूँ। फरिश्ता इसका पैगाम कबूल कर लूँ, क्योंकि उसे रद्द करना तो किसी इंसान के बस में ही नहीं, और मैं तुम्हारे अंदर दो बारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। इनमें से पहली अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत और रोशनी है, बस तुम अल्लाह की किताब को हासिल करो और उसे मजबूती से थाम लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब पर अमल करने पर उभारा और इसके बारे में तरगीब दी। फिर फरमाया, और दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम है, मैं तुम्हें अपने अहले बैत
رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں کہ ان پر کوئی زیادتی نہ کرنا۔ مسلم۔ یہ روایت اس سے پہلے پوری گزر چکی ہے۔ فوائد۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بشریت کے حوالے سے فرمایا کہ انسان کی طرح موت سے مجھے بھی مفر نہیں، کاس موت مجھے بھی بہرحال پینا ہے۔ اس حدیث کو کاس موت مطلب موت کا پیالہ۔ اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں وصیت کرنے کا استحباب ہے۔ حدیث نمبر 713۔ حضرت ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم ایک جیسی عمر کے نوجوان تھے۔ ہم بھی صراط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام پذیر رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مہربان اور نرم دل تھے، چنانچہ آپ کو خیال ہوا کہ ہم اپنے گھر والوں کی ملاقات کی مشتاق ہو گئے ہیں، بس آپ نے ہم سے پیچھے چھوڑے ہوئے ہمارے گھر والوں کی بابت پوچھا تو ہم نے آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کیا، جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلے جاؤ اور وہیں رہو اور ان کو بھی دین کی باتیں سکھاؤ اور انہیں بھلائی کا حکم کرو اور فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت میں۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ تمہیں نماز پڑھائے۔ بخاری اور مسلم۔ اور بخاری نے اپنی ایک روایت میں اضافہ کیا ہے اور اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ رحیمن رفیقہ، فا اور قاف کے ساتھ نرم دل اور رقیقہ دو قافوں کے ساتھ بھی مروی ہے، اس کے معنی بھی وہی ہے۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ۔ اس میں ایک تو نوجوانوں کے علم دین حاصل کرنے کے شوق کا بیان ہے جس کے لیے انہوں نے گھر بار چھوڑ کر سفر کیا، جس سے معلوم ہوا کہ طلب علم کے لیے اگر سفر کرنے کی بھی ضرورت پیش آ جائے تو اس سے گریز نہ کیا جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ۔ استاد یا منتظم کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلباء کے حالات سے آگاہ رہے اور اس کے مطابق مناسب اقدامات اور ہدایات کا اہتمام کرے۔ پوائنٹ تھرڈ۔ جن کو دین کا علم اور شعور حاصل ہو جائے ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو بھی دین سکھائے جو دینی علوم اور دین سے بے بہرہ ہے۔ پوائنٹ فورتھ۔ پورے شوق اور جذبے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے۔ پوائنٹ ففتھ۔ نمازوں کے لیے اذان کا اہتمام ضروری ہے۔ پوائنٹ سکس۔ پیشوائی کی خصوصیات میں سب برابر ہوں تو پھر جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کا حقدار ہے۔ پیشوائی کی خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھنا، دوسرے نمبر پر قرآن و حدیث کا علم ہے، یعنی سب سے اچھا قاری ہو وہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس کے بعد جو بڑا عالم ہو وہ ہے۔ سیونتھ۔ اذان اور امامت کی مذکورہ ہدایت کا مطلب ہے کہ ہر جگہ اور ہر وقت اذان دے کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، مدرسہ ہو یا تجارتی مرکز، سفر ہو یا حضر۔ حدیث نمبر 714۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی بابت اجازت مانگی تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی اور فرمایا اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلے مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہ ہو، یعنی یہ کلمہ ساری دنیا سے بڑھ کر مجھے عزیز ہے۔ اور ایک روایت میں ہے اے میرے پیارے بھائی اپنی دعا میں ہمیں بھی شریک رکھنا۔ فوائد۔
یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ یہاں اس امر کی اس بات کے لیے لائے ہیں کہ دوسروں سے دعا کی درخواست کی جائے، چاہے خود درخواست کرنے والا علم و شرف اور نیکی و پارسائی میں زیادہ اونچا مقام رکھتا ہو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا بھی اظہار ہے کہ اپنے ایک امتی اور مرید سے دعا کی درخواست فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 715 حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آدمی سے فرماتے، جب وہ کسی سفر کا ارادہ کرتا، میرے قریب ہو تاکہ میں تجھے الوداع کہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الوداع فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں تیرے دین کو، تیری امانت کو اور تیرے آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ترمذی حسن صحیح۔ فوائد: اس میں مسافر کو الوداع کہنے اور مذکورہ دعائی کلمات کے ساتھ اس کے حق میں دعا کرنے کا استحباب ہے۔ وہ دعا یہ ہے: استودع اللہ دینک و ایمانتک و خواتیم عملک۔ حدیث نمبر 716 حضرت عبداللہ بن یزید خطمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو الوداع کہنے کا ارادہ فرماتے تو فرمایا کرتے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ ابو داؤد وغیرہ اس کی سند صحیح ہے۔ فوائد: یہ وہی دعا ہے جو پہلے مذکور ہوئی۔ اس میں صیغہ خطاب واحد کا تھا، اس میں جمع کا ہے۔ گویا لشکر اور گروہ کو رخصت کرنا ہو تو بصیغہ جمع مذکورہ دعا پڑھی جائے، ورنہ واحد کے صیغے کے ساتھ۔ حدیث نمبر 717 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا سفر کرنے کا ارادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ راہ عنایت فرمائے، یعنی میرے حق میں دعا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کے توشے سے آراستہ فرمائے۔ اس نے کہا، میرے لیے مزید دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیرے گناہ معاف فرما دے۔ اس نے کہا، کچھ اور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ تیرے لیے بلائی کو آسان کر دے۔ ترمذی یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کے لیے سب سے بہتر زاد راہ اس کے لیے دعائی خیر ہے۔ باب نمبر 97 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اہم معاملے میں ان سے مشورہ کر، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ سورہ شورى، یعنی اس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ فائدہ آیات: پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم ہے، اور دوسری آیت میں مسلمانوں کا طرز عمل یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ باہمی مشاورت سے اپنی کام کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے واضح ہے کہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 718 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی سورتوں کی طرح ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک
اے اللہ بے شک میں تیرے علم کے ذریعے سے تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری طاقت کے ذریعے سے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت رکھنے والا ہے، میں قدرت سے محروم ہوں، تو علم والا ہے، میں بے علم ہوں، اور تو تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین، گزران اور انجام کے اعتبار سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کام کے دیر یا سویر ہونے کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کو میرے مقدر میں فرما دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت نازل فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین، گزران اور انجام کے اعتبار سے، یا فرمایا دیر سویر کے لحاظ سے میرے لیے برا ہے، تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھ کو اس سے پھیر دے، دور کر دے اور میرے لیے بھلائی کو مقدر فرما دے، وہ جہاں بھی ہے، پھر مجھ کو اس پر راضی بھی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی حاجت کا نام لے۔ بخاری۔ فوائد۔ استخارہ کی لغوی معنی ہے خیر طلب کرنا، یعنی اس دعا کے ذریعے سے انسان اللہ سے خیر طلب کرتا ہے۔ یہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے والے کو خواب کے ذریعے سے صحیح بات بتلا دی جاتی ہے، یا اس کے دل میں خیر والے پہلو کی طرف رجحان پیدا کر دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ باتیں کسی حدیث میں بیان نہیں ہوئی ہیں۔ ممکن ہے کچھ لوگوں کو خواب یا رجحان کے ذریعے سے بتلا دیا جاتا ہو جن کے لیے اللہ کی مشیت ہو، لیکن یہ اصول یا قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جو بھی استخارہ کرے گا اسے ضرور غیبی اشارہ ہو جائے گا۔ اس لیے غیبی اشارے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ استخارے کے بعد سوچ سمجھ کر ظاہری اسباب کے مطابق جو بات مناسب لگے اسے اختیار کر لیا جائے۔ اگر اس کی دعائیں استخارہ قبول ہو گئی ہوگی تو یقیناً اس میں اس کے لیے خیر ہی ہوگی، بصورت دیگر نقصان کے امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ایک مسلمان کو دعا کرنے کا حکم اور اس کی تاکید ہے، اس میں تساہل اور تغافل یا اس سے اعراض جائز نہیں۔ دعا کی قبولیت یا عدم قبولیت یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ استخارہ بھی ایک دعا ہی ہے اور اس کی تاکید و اہمیت حدیث مذکورہ بالا سے واضح ہے، اس لیے ہر اہم کام میں استخارے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ تاہم استخارہ انہی امور کے لیے ضروری ہے جن کا تعلق مباحات سے ہے، جن میں انسان کو خیر اور شر کا علم نہیں ہوتا۔ باقی جو فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات ہیں ان کی ادائیگی تو ہر صورت میں ضروری ہے۔ اسی طرح جو محرمات و مکروہات شرعیہ ہیں ان سے اجتناب ضروری ہے۔ ان اوامر و منہیات میں استخارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ علاوہ ازیں استخارے کا مسنون طریقہ چھوڑ کر نجومیوں، دست شناسوں اور دیگر اسی قسم کے فراڈیوں کے پاس جا کر مستقبل میں پیش آنے والے حالات کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا جہالت و نادانی کے علاوہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، انسان کو صرف اللہ ہی سے خیر کا طالب ہونا چاہیے۔ تمام قدرتوں کا مالک وہی ہے، ہر قسم کی قوت کا مالک وہی ہے، اسی سے قوت و طاقت کا سوال کرنا چاہیے اور اپنے تمام معاملات اسی کو سونپنے چاہیے۔ دعائے استخارہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، صرف نماز کے مکروہ اوقات میں یہ جائز نہیں، کیونکہ اس کے لیے پہلے 2 رکعت پڑھنی ضروری ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا وقت رات کو سونے سے قبل ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ دعائے استخارہ کا پڑھنا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بھی صحیح ہے، اور نماز ہی میں تشہد و درود کے بعد سلام پھیرنے سے قبل یا سجدے کی حالت میں بھی جائز ہے۔ دعا یاد نہ ہو تو نماز پڑھنے کے بعد کتاب میں دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ باب نمبر 98۔ نماز عید، مریض کی عیادت، حج، جہاد اور جنازہ اور اسی قسم کے دیگر اچھے کاموں کے لیے
آتے جاتے راستہ بدل لینا مستحب ہے تاکہ عبادت کی جگہ زیادہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 719 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا اور عیدگاہ تشریف لے جاتے تو آتے جاتے راستہ بدل لیتے۔ بخاری۔ خالفت طریق کے معنی ہے ایک راستے سے جاتے اور واپس کسی دوسرے راستے سے آتے۔ فوائد: راستہ بدلنے کی بہت سی حکمتیں علماء نے بیان فرمائی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے باب میں اس کی حکمت مقامات عبادات کا زیادہ ہونا بتلایا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس لیے کہ دونوں راستے قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیری تکبیر و تحلیل کرتا ہوا یہ بندہ ہمارے اوپر سے گزرا تھا، کیونکہ نماز عید کے لیے حکم ہے کہ آتے جاتے راستوں میں بآواز بلند تکبیرات پڑھتے اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، یا مقصد ہے کہ ایک کی بجائے دو راستوں کے فقراء لوگوں کے صدقہ وغیرہ سے بہرہ مند ہو، یا اس لیے کہ مسلمانوں کی قوت و اجتماعیت کا زیادہ سے زیادہ مظاہر ہو وغیرہ۔ تاہم نماز عید میں راستہ بدلنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس کی اصل علت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم جو بھی علت نکالیں گے درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی۔ برابری اس پر کسی دینی حکم کی بنیاد سخت مجبوری کے علاوہ نہیں رکھی جا سکتی، اس لیے عبادت، جہاد، جنازہ وغیرہ میں راستہ بدلنے کو مستحب قرار دینا جیسے عنوان باب میں امام نووی رحمہ اللہ نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت کا عمل کے بغیر درست نہیں۔ حدیث نمبر 720 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے باہر نکلتے اور معرس کے راستے سے داخل ہوتے، اور جب مکے میں داخل ہوتے تو ثانیہ علیہ بلند گھاٹی سے داخل ہوتے اور ثانیہ سفلی کی طرف سے باہر نکلتے۔ فوائد: ثانیہ دو پہاڑوں کے درمیان کی گھاٹی کو کہتے ہیں۔ مدینہ سے مکے جاتے ہوئے آپ بلند گھاٹی والا راستہ اور آتے وقت نچلی گھاٹی والا راستہ اختیار فرماتے۔ اس طرح شجرہ ایک معروف جگہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکل کر ذوالحلیفہ تشریف لے جاتے، وہاں رات گزارتے اور جب لوٹتے تو معرس کے راستے سے مدینہ میں داخل ہوتے۔ معرس مسجد ذوالحلیفہ کو کہتے ہیں جو مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ مزاحمۃ المتقین۔ اس سے وہی مسئلہ ثابت ہوا کہ آتے جاتے راستہ تبدیل کر لیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا ہے۔